آخر میں سعد ابن ابی وقاص کی حدیث پہ ہی اسے اینڈ کرتا ہوں. المستدرک للحاکم میں موجود ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے مدینہ شریف کے اندر. آپ اندازہ کریں. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی. تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا. ظاہر سینئر صحابی تھے تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہا ہے. اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا, کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی ایک فضائل ذکر کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی, ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنائے ہوئے نا, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. بس مستجاب الدعوات تھے, اتنی الفاظ نکلے اسی وقت. اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بدکا اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا. وہاں پہ ایک پتھر تھا, اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مر گیا. یہ ہے کرامت. کہتے ہیں جینی صاحب کو کرامت سنا ہے, یہ کرامت ساڈے بزرگاں دی کرامت ہوئی کدے نال؟ تواڈے بزرگاں نال. ہاں مزہ ہے نا. ہاں ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں ہوتے ہو گئی. ہاں آج دیکھ لینا, مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے, اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں, قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت نو مندے ان کو, ہاں جی بالکل مندے ہیں, جی سن لو تے. تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نا ایک میسج بھی پہنچ جائے گا, ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت علیہم السلام, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محشور فرمائے, اور ان کے دشمنوں کے عقائد اور نظریات سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.